الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حاضرین کرام، نہایت خوبصورت اجتماع ہے۔ اہل محبت کو محبت نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کے جمع کیا۔ لیکن اپنی اپنی سوچ کا زاویہ، اپنی اپنی سوچ کا پیرایا ہوتا ہے۔ میرا منہ اس وقت حضرت بابا شاہ درویش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، اور مجھے اس طرح کا احساس ہو رہا ہے کہ جنہیں ہم زندہ کہتے ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، اور جنہیں ہم زندہ تسلیم کرنے میں کئی دفعہ متذبذب ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہے، اور اپنی محافل کو آباد کرنے کا فن جانتے ہیں۔ حضرت قبلہ سائیں صاحب تشریف لائے تو مجھے حضرت مخدوم صابر کلیر شریف کی یاد آئی۔ حضرت بابا شاہ درویش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ آئی تو مجھے حضرت سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری کی یاد آئی، جو حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خلفاء میں سے تھے، اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ میری اپنی نسبت خاندانی قادری ہے، جد کریم سے نسبت چشتی نظامی ہے، اور والد گرامی اور جد کریم کی دوسری نسبت نقشبندی ہے۔ تو کچھ یوں لگا کہ جیسے یہ محفل گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ سہروردیوں کی بھی ہے، چشتیوں صابریوں کی بھی ہے، چشتیوں نظامیوں کی بھی ہے، نقشبندیوں کی بھی ہے، اور قادریوں کی بھی ہے۔ اب اس محفل کے ایک بنیادی ڈیمانڈ ہے یہ کہ مہینہ ربیع النور شریف کا ہے۔ ربیع النور، جن کو عربی آتی ہے نا، وہ عرب کا کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر ربیع الاول کی بجائے ربیع النور لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل یہ مہینہ دو ٹائٹل سے مشہور ہے، ربیع الاول کے عنوان سے بھی اور ربیع النور شریف کے عنوان سے بھی۔ عرب کے کیلنڈر میں یہ باقاعدہ موجود ہے۔ مہینہ سرکار کا ہے، اور جناب صوفی محمد مسکین صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میری اہلیہ کا وصال ہوا، آج ان کے لیے ایصال ثواب کی محفل ہے۔
لیکن ایصال ثواب کی بات بعد میں ہو، سرکار کا میلاد پہلے ہو۔ میرا خیال ہے سرکار کا میلاد ہو جائے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ہاں؟ کائنات حسن جب پہلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ لیکن دوستو، شہنشاہ کونین کے امتی ہو، میں بھی، سارے نبیوں کو ماننے والے ہو، سارے صحابہ کا نام لیوا ہو، اہل بیت رسول کے پاپوش مبارک کو چومنے والے ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی اور شاذلی ہو، تو موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ ہے آج کا موضوع۔ موت کیا ہے، اور انبیاء کی پالیسی موت کے حوالے سے کیا ہے، صحابہ و اہل بیت نبوت اور اولیاء اسلام کی پالیسی موت کے حوالے سے کیا ہے۔ سب سے پہلے پروردگار کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ مولا کریم، یہ جسے ہم موت کہتے ہیں، اس کے بارے میں اگر کہ ہم فائنل ورڈکٹ دینا چاہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو ہمیں جواب ملتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پروردگار کریم کے جو جس چیزوں سے پروردگار کریم کو پہچانا گیا ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پروردگار وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، تاکہ یہ جانے نہیں، تمہیں بتائے، آزما لے۔ یہاں مترجمین قرآن نے غلطی کھائی ہے۔ قرآن عظیم الشان کا ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اب کعبہ شریف بدلا جا رہا ہے، تعویل کعبہ کا عمل ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے فالوور کون کون ہیں اور تجھ سے روگردانی کرنے والے کون ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ مِنكُمُ الرَّسُولَ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ آپ سب ذرا، ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، عبارت آپ لوگ ذرا ٹھیک کر لیجیے گا، بعض اوقات روانی میں ہو سکتا ہے کوئی لفظ ادھر ادھر بھی ہو جائے، کہ ہم نے جو قبلہ بدلا وہ اس لیے بدلا کہ لنعلم، تاکہ ہم، ایک مفسر ترجمہ کر رہا ہے کیا، کہ ہم جان لیں، کہ ہم جان لیں کہ کون میرے محبوب کی اتباع کرتا ہے اور کون میرے محبوب سے روگردانی کرتا ہے۔ مترجم تو ٹھوکر کھا گیا ہے، قرآن کا ترجمہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تو نے ٹھوکر کھائی ہے۔ ٹھوکر کیوں کھائی ہے؟ کہ ہم نے قبلہ اس لیے بدلا کہ ہم جان لیں کہ کون تیرا فالوور ہے اور کون تیرا فالوور نہیں ہے۔ اور ربوبیت کہاں گئی جس کے پاس سارے علوم ہیں، جو مستقبل کا علم بھی رکھتا ہے، جو ماضی کا علم بھی رکھتا ہے، جو پریزنٹ کا علم بھی رکھتا ہے، حال، ماضی اور مستقبل جس کے سامنے موجود ہیں، وہ پروردگار کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ کون تیرا فالوور ہے اور کون تیرا فالوور نہیں، ہم نے قبلہ بدلا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مترجمین کے ترجمے اٹھا کے دیکھو، دوسرا پارہ ہے نا، کیوں مولانا دوسرا پارہ ہے نا، دور کی بات نہیں ہے، اٹھا کے دیکھیں لوگوں نے کیا ترجمہ کیا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مولانا کا دماغ شل ہو گیا۔ اپنے استادوں کی کتابیں دیکھو اور ان کتابوں کی وقت گردانی کرو اور دیکھو چور کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اپنے آپ کو شیخ القرآن کہلانے سے پہلے یا اپنے کسی بابے مامے کو شیخ القرآن کہنے سے پہلے اس کی لکھی ہوئی تحریروں کو دیکھو، اگر لکھا ہوا نظر آئے کہ پروردگار یہ جاننا چاہتا تھا، کہ پروردگار نے یہ فرمایا تاکہ ہم جان لیں
ہم تو سمجھ رہے تھے تو نبی کے علم کا قائل نہیں ہے، اور ظالم تو خدا کے علم کا بھی قائل نہ نکلا. سمجھ آ رہی ہے جیلانی صاحب؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں جی. تو نبی کے علم کا قائل نہیں تھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے، اور ظالم تو خدا کے علم کا قائل بھی نہیں نکلا. تو نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ کوئی کام جب تک ہو نہ جائے خدا کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو دوستو، ہر ریڈیو ٹی وی پر بیٹھ کر قرآن فہمی کے دعوے کرنے والوں کو اپنا استاد نہ مانا کرو. اب سورہ ملک شریف میں واپس آ جائیے. ضمنی ایک جملات معترضہ کے طور پہ بات آئی تھی، یعنی درمیان میں جو انٹرپولیشن کسی تھاٹ کی ہو جاتی ہے تو انسان اس پر بعض اوقات بات کرنا ضروری محسوس کرتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک لکھنے والے کو اپنا استاد نہ mano، ہر ایک لکھنے والے کو درست نہ مانو، ہر ایک کو شیخ القرآن اور شیخ الحدیث نہ مانو. دیکھو کہ اس کا شجرہ نسب کہاں جا ملتا ہے، اس کے عقیدے کیسے اس کی تحریروں میں بول رہے ہیں. اگر کسی کو شوق ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو تحقیق کے لیے میدان میں نکلے. میں بتاؤں گا یہ کس چور کی بات کر رہا ہوں. نام لینے سے ان کو شرمندگی ہوتی ہے. ہم اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. اے حضرت بابا شہنشاہ درویش زندہ باد تیرا آستانہ، اے حضرت شہنشاہ کلیام، اے حضرت سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری، اے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، اے شہنشاہ نقشبند، اے شہنشاہ مہار شریف، آپ بھی زندہ، آپ کے آستانے بھی زندہ. تیرا نام جس محفل میں لیا جائے گا برکت آئے گی. لوگ اپنے نام کیوں چھپاتے ہیں؟ هو الذی خلق الموت والحیات، کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت بھی پیدا کی اور حیات بھی پیدا کی تاکہ یہ بتا دے، یہ آزما لے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما لے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن اعمال کون کرتے ہیں. گویا زندگی بھی خلق ہے، موت بھی خلق ہے. اب پروردگار کریم کے حوالے سے اولیاء کی دنیا میں ایک بات چلتی ہے بڑی خوبصورت، کہ پروردگار کریم کے کسی شے کو پیدا کرنے کی دو میتھڈالوجیز ہیں. میں چونکہ انگریزی زیادہ پڑھتا ہوں اور اکثر مطالعات انگلش میں ہیں، اس لیے اگر کوئی لفظ مشکل غلطی سے ادا ہو جائے، پہلی بات ہے آپ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہماری محفلوں میں ان پڑھ کم ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی لفظ مشکل رہ جائے تو آپ مجھ سے بعد میں بھی پوچھنے کے مجاز ہے، کیونکہ اس وقت جس سٹیج سے میں بول رہا ہوں یہ میرے استاد گرامی حضرت سید عبدالقادر شاہ گیلانی کی سٹیج ہے. اس وقت میں جہاں سے بول رہا ہوں میرے برادر گرامی حضرت عبدالجلیل صاحب علیہ رحمہ کی سٹیج ہے. اور اس وقت میں جس جگہ سے بات کر رہا ہوں حضرت شہنشاہ درویش کی سٹیج ہے. یہ شہنشاہ کلیام کے غلاموں کا گھر ہے اور نسبت نقشبندیہ بھی رکھنے والوں کا گھر ہے. اس لیے کوئی بھی بات جو میں یہاں کر کے جاؤں گا، آپ بعد میں کوئی بھی کوشچن کرنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے آپ کو سیٹسفائی کیا جائے گا. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ کوئی یوں ہی آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں. نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا فکری میٹیریل دے کے جاؤں گا کہ جس پر آپ سارا سال سوچتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں تو آپ کو مزہ آئے گا. پروردگار کریم کے کسی شے کے پیدا کرنے کی دو میتھڈالوجیز ہیں، دو طریقے ہیں، ایک خلق، ایک تکوین. تکوین کیا ہے؟ سورہ یاسین شریف میں چلے جائیے. کانا یکونو، یہ علماء حضرات بیٹھے ہوئے، ہونا یا ہو جانا، ٹھیک ہے، کانا ہو گئی، یکونو ہوگی یا ہوتی ہے. مضارع میں عربی زبان کی گرامر نہیں پڑھوں گا، ڈریے گا نہیں، لیکن یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے مضارع کا استعمال ہوتا ہے. کانا یکونو، ہوا یا ہوتا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ فرما لے تو ان یقول لہ کن، تو اسے کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو ہو جاتی ہے. مولا کریم کس چیز سے ہوتی ہے؟ امر کن سے. تیرا امر کیا ہے؟
یہاں یہ بات ایک طرف رکھ دیجیے گا. جب ایک شے جنریٹ کر دی گئی، جب ایک شے پیدا کر دی گئی، تو اس سے اشیاء کے پیدا ہونے کا ایک سلسلے کی کریشن، یعنی ایک شے کا پیدا ہونا، اس سے دوسری کا ہونا، اس سے پھر آگے ہونا، الا ھذا القیاس کائنات کے آخری ٹائم تک اشیاء کے تسلسل، ان کے اسباب و علل کو خلق کی دنیا کہتے ہیں. جب بغیر سبب ظاہری کے پیدا فرمایا وہ تکوین تھی، جب اسباب کو پیدا فرما دیا یہ خلق ہے. اس سے ایک نتیجے میں لا رہا ہوں، آپ دوستوں کو ایک نتیجے پہ لا رہا ہوں. پروردگار کریم نے موت کو کس کیٹیگری میں رکھا؟ پھر ریاض آگے ہو جاؤ یا میرے پاس بیٹھا تھا. اچھا، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جس میں کلاس پڑھا رہا ہوں، اور جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ان سے آدھے تو میرے سلسلہ عالیہ میں سے ہیں اور کچھ شاگردوں میں سے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ بلال سمجھ ماری، بعد میں ٹیسٹ لوں گا، کہ پروردگار کریم نے ایک طرف تکوین ہے، ایک طرف خلق ہے. پروردگار کریم نے زندگی کو کس کھاتے میں رکھا؟ خلق میں. والذی خلق الموت والحیات، موت کو پہلے کیوں رکھا؟ پہلے موت کو رکھا پھر زندگی کو رکھا، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تکوین میں رکھا یا خلق میں رکھا؟ اس کا مطلب ہے خلق میں رکھا، زندگی کو خلق میں رکھا اور موت کو خلق میں رکھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو عالم اسباب میں رکھا. معنی یہ نکلا کہ زندگی کو بھی عالم اسباب میں رکھا اور موت کو بھی عالم اسباب میں رکھا. اب اگر زندگی کو عالم تکوین میں لے جائیں گے سبب منقطع ہو جائے گا. اگلا نتیجہ، زندگی کو اٹھا کر عالم تکوین میں لے جائیں، وہاں پر سبب منقطع ہو جائے گا، نہ علت کی بات رہے گی نہ معلول کی بات رہے گی. ٹھیک ہے؟ کوئی کازل یہ ٹول بھائی کی نوے گلا چوئے پتہ نہیں یار اتنے بڑے جنے ہوئی تھے کہ جی موبائلہ نے محتاج اتنے کی ہوئی. اس نے بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کریم نے دو نظام دیے، دو سسٹمز دیے. ایک وہ سسٹم ہے جو کاز لیس ہے، ایک وہ سسٹم ہے جس میں علت کوئی نہیں ہے، کوئی سبب کوئی نہیں ہے. دوسرا وہ سیکشن ہے کہ جس میں اسباب ہی اسباب ہیں. زندگی کو اس میں رکھ دیا گیا، موت کو اس میں رکھ دیا گیا. اس کا مطلب ہے زندگی بھی خلق کی دنیا میں ہے اور موت بھی خلق کی دنیا میں ہے. زندگی بھی کسی کاز کا نتیجہ ہے اور موت بھی کسی کاز کا نتیجہ ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب اگر وہ کازز جو زندگی کاز کرتی ہیں، جو زندگی بناتی ہیں، جو زندگی فریم کرتی ہیں، اگر ان کازز کو ریموو کر دیا جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر ان کازز کو ریموو کر دیا جائے تو موت ختم ہو جائے گی، موت زندگی بن جائے گی. کیا کہہ رہا وحید بھائی؟ سمجھ آ رہی بات؟ اگر ان کازز کو جو زندگی کاز کرتی ہیں زندگی سے ہٹا دیا جائے تو زندگی موت بن جائے گی، اور اگر موت کے کازز ریموو کر دیے جائیں، موت کے کازز ہٹا دیے جائیں، موت کی علتوں کو ختم کر دیا جائے تو موت زندگی بن جائے گی. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس میں فارمولہ رکھا گیا ہے زندگی کو موت بنانے کا، موت کو زندگی بنانے کا. اب یہاں چلتے چلتے ایک سوال نہ حل کر دوں کہ حضرت شہنشاہ کلام پر ایک سوال ہوا، اور سوال ہوتا تھا، وہ کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ حضرت شہنشاہ کلام نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، یہ سوال آپ نے سنا کہ نہیں سنا کہ نماز نہیں پڑھتے؟ آپ کی اس آج کی گفتگو میں انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اب اس وقت تک کی گفتگو جو ہم نے ڈیولپ کی ہے
اس میں ہم نے پروردگار کریم کی اس پالیسی کو قرآن عظیم الشان سے وضع کیا ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار کریم کے اشیاء کو پیدا کرنے کے دو فارمولے ہیں، ایک تکوین ہے اور ایک خلق ہے۔ زندگی اور موت دونوں کو تکوین سے ہٹا کر کے خلق میں رکھا گیا ہے، اور ہم نے کنورشن یعنی ایک شے کو دوسری شے میں بدلنا یا ٹرانسفارمیشن یعنی ایک شے کو دوسری میں تبدیل کر دینا، ہم نے اس حد تک پہنچے ہیں کہ اگر زندگی کے کازز ہٹا دیے جائیں تو وہ موت بن جائے گی، اگر موت کے کازز ہٹا دیے جائیں تو وہ زندگی بن جائے گی۔ جہاں تک سب کو سمجھ میں آ رہی بات کی؟ کوئی دوست ایسے ہوں کہ جن کو کوئی نقطہ سمجھنا ہے تو بعد میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرا علاقہ جاہلوں کا علاقہ نہیں ہے، خدا کے فضل و کرم سے آپ دین پر گفتگو کرنے کا فن جانتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہوئی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پروردگار کریم انما امرہ، یہ تو پتا چلا کہ خلق کا باعث کوئی کازز ہوتی ہیں، تکوین کا باعث امر ہے، یہ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ کہ خلق کا باعث کازز ہوتی ہیں۔ مثلا درخت بنتا ہے بیج سے، کلہاڑی بنتی ہے لوہے سے، لوہا بنتا ہے زمین کے اس ایسنس کے منجمد ہونے سے کہ جس سے دھاتیں بنتی ہیں۔ پانی بنتا ہے، کون سے کازز ہیں؟ ہائیڈروجن اور اس کو آکسیجن کو ملا لیا جائے تو پانی بنتا ہے۔ یہ تو ساری ہو گئی کازز، اگر ان کازز کو ریموو کر دیا جائے تو چیز تعلیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے خلق کی بنیاد دیکھا، وہ کیا تھی؟ کازز تھی۔ تکوین کی بنیاد پر پروردگار نے فرمایا امر ہے۔ اب امر کیا ہے؟ چلتے ہیں اس دنیا میں کہ جس دنیا میں امر کی حکمرانی ہے، اللہ لہ الخلق والامر، مولانا تبارک اللہ رب العالمین، کہ یاد رکھو کہ خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ پہلے بات ہم نے چلائی تھی خلق کی اور تکوین کی، اب تکوین کی جگہ لفظ امر آ گیا ہے۔ خلق کا باعث تو علل ہیں، کازز ہیں، ریزنز ہیں، تکوین کا باعث امر ہے۔ ہم نے امر کی دنیا میں پلنجن کرنا ہے، ہم نے امر کی دنیا میں شرانگ لگانی ہے۔ امر کیا چیز ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں کہ امر کیا چیز ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ یاد رکھو خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ کتنا پیارا پروردگار ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب یہ رب العالمین کا لفظ یہاں استعمال ہوا، پہلے آیت پہ آ جائیے اور پڑھیے ذرا پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد نماز شروع ہو گئی، اور کیا آپ نے پڑھا؟ الحمدللہ، بولیے نا، سب کو آتی ہے نا۔ رب العالمین، رب العالمین، اور ادھر بھی رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ اب عالمین کی جب گفتگو چھڑتی ہے تو ایک آیت کہیں کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین میں آ جاتے ہیں۔ ہماری نمازیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہاں بڑی خوبصورت بات چلانے لگا ہوں، آپ ساتھ دیں گے اور یہ سبق یاد کریں گے۔ ان الصلاۃ، پڑھیے نا، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض کر دی گئی ہے مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ۔ نماز فرض کر دی گئی ہے مومنین پر، کتاب یعنی اس کا فرضیت کے کھاتے میں رکھ دینا، ٹھیک ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی کسی شے کو کتبہ کے کھاتا میں رکھنا یعنی کتاب بنا دینا، مطلب فرض کر دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لکھ کر یعنی باقاعدہ فرضیت کے کھاتے میں رکھ کر، کس کھاتے میں؟ موقوتا کے کھاتے میں۔ موقوت کیا ہے؟ وقت، واقت اور موقوت، تین الفاظ ہیں۔
وقت ٹائم، واقت ٹائم بنانے والا، موقوت کہ جس پر ٹائم بائنڈنگ کر دی گئی، جس کو ٹائم باؤنڈ کر دیا گیا ہو. یعنی نماز باؤنڈ کر دی گئی کس کھاتے میں؟ وقت کے کھاتے میں. وقت ہے تو نماز ہے، وقت ہی نہیں تو نماز کہاں؟ وقت کیا ہے؟ آگے چلیں، چلتے چلتے حضرت شہنشاہ کلیام کے دربار میں پہنچیں گے اور منکر کو جواب ملے گا، قائل کو تسلی ہوگی. ٹائم کیا ہے؟ سورج نکلا، نکلنے سے پہلے ایک نماز کا ٹائم ہے، نکلنے کے بعد نصف النہار سے ذرا ادھر ہوا تو نماز کا ٹائم، نصف النہار سے 2 زاویے پہ آگے چلا گیا، اذا صار ظل کل شیء مثلہ، کہ جب کسی شے کے سایہ 2 چند ہو جائے تو اس نماز کا ٹائم ایکسپائر ہو گیا. یہی ہوا نا؟ یار بڑے بڑے فقیہ بیٹھے ہو، بڑے ہیلپ کرو. ہاں اچھا، اگر مشکل ہو نا بات تو کل کیسٹ کو لے کے گھر میں آرام سے بیٹھ کے اسی طرح دوستوں کی محفل سے جا کے ڈسکس کرنا. تو ایک ٹائم سورج کے طلوع کے ساتھ ایکسپائر ہو گیا، دوسرا ٹائم سورج کے نصف النہار سے، میریڈین سے یا نون ٹائم سے ادھر جانے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا. اور جب سائے 2 چند ہو گئے تو ایکسپائر ہو گیا. پھر غروب آفتاب کے ساتھ تیسرا ٹائم بھی ایکسپائر ہو گیا اور چوتھا ٹائم شروع ہوا. اور پھر شفق کے غائب ہونے کے ساتھ ہی نماز عشاء شروع ہو گئی، وہ ٹائم ایکسپائر ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازیں 5 وقتوں کی ایکسپائری کا نام ہے. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر کوئی نماز کی ڈیفینیشن آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز اللہ کو یاد کرنے کا نام بھی ہے، اور نماز اپنی عاجزی بھی ہے، اور نماز پابندی وقت بھی ہے، لیکن 5 ٹائموں کی ایکسپائری کا اعلان نماز ہے. یعنی یہ ٹائم ایکسپائر ہو گیا، پروردگار کو یاد کرو، تمہاری زندگی کا یہ لمحہ ختم ہو گیا. انڈر لائنگ میسج یہ ہے کہ 5 ایکسپائریز کا 5 ٹیمپرل ایکسپائری آپ کے لیے لفظ دے رہا ہوں، ٹیمپرل، اسپیشل، ٹیمپرل 5 ٹیمپرل ایکسپائریز کا نام نماز ہے. یعنی ایک دن میں آپ کو 5 دفعہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹائم ایکسپائر ہو گیا ہے، اب یہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا، اب یہ ٹائم بھی ایکسپائر ہو گیا، کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اب یہ ٹائم بھی ایکسپائر ہو گیا، کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اب وہ ٹائم بھی ایکسپائر ہو گیا، کبھی لوٹ نہیں آئے گا. غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. 5 میسیجز پروردگار کریم کے سننے والا بندہ اگر نماز نہ پڑھے تو ایک دن میں 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ خداوند کریم کے امر کا انکار تو نہیں کیا، لیکن عدولی کی، حکم عدولی کی. انکار تو نہ کہیں، انکار میں کفر آ جاتا ہے، اس لیے امت کو کفر نہیں کہنا، کافر نہیں کہنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر ہم ایک سٹیپ فارورڈ جاتے ہیں، ٹائم ایکسپائری سے آگے چلتے ہیں، یعنی ٹائم مینجمنٹ. پروردگار کریم نے اپنے محبوب کو شریعت دی یا دیگر رسولوں اور انبیاء کو شریعتیں دی تو ساتھ ہی ان کو ٹائم مینجمنٹ میں دے دی، جس میں ایک دن میں 5 وقتوں کے فوت ہونے کی پالیسی رکھ دی گئی اور سال میں پورے منتھ کے فوت ہونے کی پالیسی رکھ دی گئی. کہ یاد رکھو کہ بہاریں لوٹ کے آئیں گی، ہر بہار کے ساتھ دیکھ لینا ہمیں کا ایسا مہینہ اٹیچ کر دیں گے، تم پورا مہینہ ہمیں یاد کرنا ہوگا. یہ ایک ٹائم یونٹ ہے، وہ 5 ٹائم یونٹس تھی اور یہ ایک بگر ٹائم یونٹ ہے. اہل علم میرے ساتھ چلیں، مائنر ٹائم یونٹ، بگر ٹائم یونٹ. اور پھر پروردگار کریم نے موت حیات سے کے شروع ہونے سے لے کر کے حیات کے ختم ہونے تک اس کو ایک ٹائم یونٹ بنا کر فرمایا اس میں 1 مرتبہ حج بھی کرنا ہے. گویا یہ سارا نظام عبادات ایک ایک لفظ پر روح سوچنے پہ مجبور نہ ہو جائے. یہ سارے ٹائم یونٹس کہ جو ایک دن میں 5 یونٹس رکھی گئیں، یہ پروردگار کریم کی عبادات کی ٹائم مینجمنٹ ہے.
اور جب سال میں ایک بگر یونٹ رکھی گئی، یہ پروردگار کریم کی عبادات کے لیے ایک ٹائم مینجمنٹ ہے، اور جب ساری زندگی میں ایک عبادت رکھی گئی، فرمایا یہ بھی ایک ٹائم زون ہے، اس زون میں یہ عبادت ایک دفعہ کرنی ہوگی۔ لیکن یہ سارا کچھ کس کلید کے اندر، کس چابی کے اندر، کس روم میں رکھ دیا گیا تاکہ ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ سارا کچھ کس سسٹم کے تحت ہے؟ تو پتا چلا کہ زمین پھرتی ہے اور سورج گردش میں ہے، سورج کی اپنی گردش ہے، زمین کی اپنی گردش ہے۔ سورج کے سامنے آ جائے تو دن ہے، سورج اس سے بیک پہ چلا جائے تو رات ہے۔ اب قانون قدرت ہے کہ جناب جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو بگر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ٹائم کی فلاسفی آف ٹائم پہ بات کرو۔ جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو بڑی لگتی ہے، دور ہوتی ہے تو چھوٹی لگتی ہے، ذرہ بن جاتی ہے۔ آپ زمین میں تھے یا زمین پر تھے تو آپ سورج کے نظام کے پابند تھے، سورج کے طلوع کے پابند تھے، سورج کے غروب کے پابند تھے، موسموں کی آمد کے پابند تھے، موسموں کے جانے کے پابند تھے، بہاروں کے پابند تھے، خزاؤں کے پابند تھے، سردیوں کے پابند تھے اور گرمیوں کے پابند تھے جب آپ زمین پر تھے۔ جب آپ زمین سے نکلے تو کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماؤ مشتری کو ہم انا سمجھا ہمیں، بے حجابی سے تری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا۔ اب پروردگار کریم نے کہا اے انسان میں تمہیں پریکٹیکل کرا کے دکھا دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو اس زمین کے، اس کی فضاؤں کے بیریئر کو توڑ کے، اس کے گردش ماوری ہو کے دوری ہو تو ان گردشوں سے نکل کے آسمان کی فضاؤں میں آ جانا۔ جب تمہیں میری محبت تڑپائے گی تو میں تمہیں زمین کا پابند نہیں رکھوں گا۔ جب تم مجھ سے وصال کی تمنا کرو گے عاشقان الہی، جب تم وصال کی تمنا کرو گے تو میں زمین کو بیریئر بنا کے تمہارے گلے میں نہیں ڈال دوں گا۔ تم نے زمین کی فضاؤں کو چھوڑ کے کھلی فضاؤں میں نکل آنا ہے، تم نے سورج کے نظاموں کو توڑ کے ان بیریئرز کو ختم کر کے کہاں آنا ہے؟ میرے افلاک کی دنیا میں داخل ہو جانا ہے۔ ایکسپیریمنٹ دے رہا ہوں، میرے محبوب کی معراج کو دیکھ لو، جو زمینوں سے نکلا، آسمانوں سے نکلا، جنتوں سے نکلا، سدرۃ المنتہا کو عبور کیا، براق کو بھی چھوڑا، رف رف کو بھی چھوڑا، اور آخر میں وہاں جا پہنچا جہاں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگرے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وقت کو توڑے، وقت کی 5 یونٹس کو توڑے، وقت کی اینیول یونٹ اس کو بھی توڑے، وقت کی ساری عمر کی یونٹ اس کو بھی توڑے، تو زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل جائے اور محبوب کبریا کے قدموں سے لپٹ جائے۔ جہاں حضور جائیں گے وہاں آپ جائیں گے۔ حضور کا معراج مبارک دراصل ایک ماڈل ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو۔ معراج مصطفیٰ سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یاد رکھیں کہ پروردگار نے کہا یہ کچھ بھی ہیں لیکن ہیں تو میرے بشر ہیں، ہاں جسم والے ہیں، حواس رکھتے ہیں، کچھ بھی ہیں، جسم رکھتے ہیں، سردی ان کو لگتی ہے، گرمی ان کو لگتی ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نظام تولید کے بھی پابند ہیں اور انسانوں سے ملنے کے بھی پابند ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھو تمام تقاضا ہائے بشریت ساتھ لے کر کے میرا محبوب زمین و آسمان کے بیریئرز کو توڑ کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میری بارگاہ میں نکل آیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اگر تم یہ میں ایکسپیریمنٹ کر کے تمہیں بتا رہا ہوں، ایکسپیریمنٹ کرا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ جہاں پر کہ تم ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، ٹائم زونز کو عبور کر کے، دور چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں آ نکلو گے جہاں میں ہوں گا اور تم ہوگے۔ اب جب کہ ٹائم زون سے نکل گیا، ٹائم زون سے نکل گیا تو پھر صبح صبح نہ رہی۔ کیسے صبح ہوگی جب زمین اس کے سامنے ایک ذرے کی صورت اختیار کر گئی اور پھر ایک ایسا مقام آیا جہاں زمین غائب ہی ہو گئی؟
تو وہاں صبح کیا اور شام کیا؟ تو جہاں ٹائم یونٹس بننے کا نظام ہی ختم ہو گیا وہاں نماز کیسے پڑھے گا؟ وہاں پھر کیا ہوگا؟ اس کا ہر لمحہ، اس کا ہر نفس، اس کی ہر حرکت، اس کا ہر سیل، اس کے بدن کا پورے نظام، جدھر جائیں گے اللہ اللہ کرتے چلے جائیں گے۔ ہم ایک نماز کی بات کرتے ہیں، وہ کروڑوں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ نہ کہنا کہ اولیاء ٹائم زون سے نکلے تو نمازوں سے بچ گئے، نہیں، ٹائم زون سے نکلے تو ان کی زندگی کا ہر زون، ان کی زندگی کا ہر زاویہ، ان کے بدن کا ہر سیل رب کی عبادت کر رہا ہے۔ 5 کھرب سیلز کا مجموعہ انسان ہے۔ یہاں سے آگے اس کی سب سفر جاری ہے، یہ مائل سٹونز ہیں جن کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ میل ہے، بس آگے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور میں زندگی کے، لائف کو اسٹڈی کے 2 پیرامیٹرز مقرر کر دیے گئے۔ اہل علم نے، اہل دانش نے، اہل فکر و بصیرت نے، سائنسدانوں نے، اور وہ لوگ جو انسانی لائف کو اسٹڈی کر رہے ہیں، انہوں نے 2 الفاظ ہمیں دیے ہیں۔ اب میں ان دوستوں کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ جو کمپیوٹر کا علم جانتے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، اور جو ماڈرن علوم تک، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی، زوالوجی اور نیچرل سائنسز جو کہیں، اس طرح کے علوم کو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں، یا اب میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، آپ پورے مائنڈ کے ساتھ، فوکسڈ مائنڈ کے ساتھ میرے سامنے بیٹھیے۔ لائف کو ڈسکرائب کرنے کے آج سائنس اور طبعیاتی علوم کے ماننے والے، سائنس کو ڈریا نہ ہے، پلا اسی نے۔ یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے نا، جو مائک میں آ رہی ہے نا، اگر سائنس نہ ہوتی تو مائک نہ ہوتا، یہ بجلی نہ ہوتی تو آواز آپ تک نہ پہنچتی، اور بجلی نہ ہوتی تو لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہاں بس۔ تو زندگی نے یہ جو موبائل جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے اور کوئی مسئلہ حل کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن مسئلہ علم غیب ضرور حل کر دیا ہے۔ تو یہ سادہ سی بات ہے نا، لیکن میں آپ کو ذرا علمی سطح پر لا رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ زندگی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اہل علم نے، سائنسدانوں نے سائنٹیفک پیرامیٹرز پر، پیرامیٹر کہتے ہیں معیار کو، سائنسی معیاروں پر 2 الفاظ ہمیں دیے ہیں۔ ایک ہے لینئر لائف، لینئر لائف اسپیشلی فار یو، فار یو اسپیشل لینئر لائف، اور دوسرا ہے ہولوگرافک لائف۔ ہاں ان ڈریا نہ پلا اسی میں، اس کی سب کو تھوڑا ٹائم دے سو نا۔ اچھا یہ میں بندے بعد ہی سن گل پی گئی سن ساری سائنس اجے پڑھانی سوے، لیکن بات بڑی کام کی ہے جی، مزہ آ رہا ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اہل ذوق کی یہ پہچان یہی ہے۔ 2 الفاظ دیے گئے ہیں اہل علم نے، اہل فکر و بصیرت نے، اہل تجربہ نے۔ جو لوگ تجربے کی کسوٹی پر پرکھ کر کوئی لفظ، کوئی چیز ثابت کر کے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں امپیریسسٹس، یعنی صاحبان تجربہ، امپیریکل فلاسفرز اور امپیریکل سائنٹسٹ، پریگمیٹسٹس۔ پریگمیٹزم یعنی کسی بات کو تجربے پر ثابت کرنا، پھر قوم کو دینا، اور یہ سب سے بڑی دیانت ہے۔ اس معیار پر سب سے بڑا دیانتدار سائنسدان ہے۔ کیا زبردست بات کر گیا ہوں عید بھائی، سمجھے بات کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی تقریریں کریں اور ساری پریزمپٹیو ہوں، قیاسی ہوں، اور اپنی طرف سے سوچ سوچ کے تقریریں کرتا پھرے، ان کی ساری اپروچ پریزمپٹیو ہے، قیاسی ہے، اس طرف ایک سائنسدان ہے اور کہتا ہے دنیا کو کوئی چیز ایسی نہیں دوں گا جو تجربے کی کسوٹی پہ پوری نہ اتری ہو۔ اب بتائیں یہ دیانتدار ہے یا وہ دیانتدار ہے؟ آپ فیصلہ کریں نا ذرا۔ 2 بندے کھڑے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے قیاس کیے جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا 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 ہے۔